مدائن صالحہ کے علاقے صدوم میں کچھ لوگ آباد تھے جہاں پر آج سی سات موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی خوشحال اور سرسبز علاقہ تھا جو ہر قسم کے پھل، سبزیوں، میوہ جات اور طرح طرح کے اناج کے لیے مشہور تھا۔ صدوم کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں بھی ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس کا نہری نظام اور چشموں کا نظام بہت ہی اعلیٰ تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی ہر آنے والے کو اپنی طرف مائل کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ ارد گرد کے شہروں کے لوگ اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے بھی آتے رہتے۔ پہلے پہل تو صدوم کے لوگ مہمان نوازی میں کسی سے کم نہ تھے۔ لوگ یہاں آ کر سیر و تفریح کرتے اور طرح طرح کے کھانے کھا کر جاتے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ خوش دل ہوتے گئے اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکنے لگے۔ انہوں نے ہر طرح سے کوششیں شروع کر دی کہ دوسرے شہروں کے لوگ یہاں آنے سے رک جائے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہ آیا کہ آخر کون سا ایسا کام کیا جائے جو دوسرے شہروں اور ملکوں سے لوگ ہمارے علاقے میں آنا بند ہو جائے اور ہم اپنی زندگیاں اپنوں میں ہی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا، میرے پاس ان لوگوں کو بھگانے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو یہ لوگ تمہارے پاس کبھی بھی دوبارہ آنے کا نہیں سوچیں گے۔ سب نے اس شیطان کی بات پر لبیک کہا اور شیطان کی ہر بات کو ماننے پر رضامند ہوئے۔ شیطان کہنے لگا، اب جو بھی دوسرے شہروں سے آدمی تمہارے پاس مہمان بن کر آئیں تو تم ان کے ساتھ بد فعلی کرنا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ شروع میں تو یہ بات سن کر سب حیران ہوئے، پھر اس شرط پر مان گئے کہ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی لوگ ہمارے علاقوں کا رخ کرنا چھوڑ دے۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر صدوم کے لوگوں کے پاس آیا۔ صدوم کے لوگوں نے اتنا حسین و جمیل لڑکا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنا حسین و جمیل لڑکا دیکھ کر صدوم شہر کے نامی گرامی اور امیر ترین لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مہمان صدوم کے شہر میں سیر و تفریح کے لیے آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ اس طرح شیطان نے لوگوں کو ایسے برے کام کی طرف لگایا، پھر صدوم کے لوگوں کو بدفعلی کا چسکا پڑ گیا۔ جب کوئی مہمان آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں کافی لوگ بدفعلی کرتے۔ جب کوئی مہمان نہ ہوتا تو یہ لوگ آپس میں ہی یہ گناہ کرنا شروع کر دیتے۔ شیطان نے ان لوگوں کے درمیان ایسی عادت ڈال دی کہ وہ اس بری حرکت سے باز آنے کا نام نہ لیتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلیاں کرنا شروع کر دی تو صدوم اور گمورہ کے لوگوں نے آس پاس کی آبادیوں میں عورتوں کے ساتھ شادیاں کرنا بالکل ہی بند کر دی۔ ان علاقوں میں مرد دوسرے مرد کو محبوب بنا کر اس کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے اور ان میں کئی محفلیں اسی طرح کی رکھی جاتی جن میں یہ بے شمار مرد اکٹھے ہوتے اور آپس میں ایک دوسرے سے بدفعلی کرتے۔ جب مرد دوسرے مرد کے ساتھ ہی بدفعلی کر کے اپنی ہوس مٹا لیتا تو یہاں کی عورتوں کی طرف کوئی بھی مرد اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے راغب نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے ان عورتوں کی پریشانی دن بدن بڑھنے لگی۔ ان کے شوہر ان کے ساتھ ہم بستری کرنا تو دور کی بات، وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتے۔ چنانچہ ان عورتوں کی اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے ابلیس نے صدوم اور گمورہ کے لوگوں کے پاس اپنی بیٹی لاکیس کو بھیجا۔ جب شیطان کی بیٹی لاکیس اس شہر میں آئی تو اس نے یہاں کی عورتوں کے ساتھ رونے کا بہانہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئی۔ یہ شیطان کی بیٹی لاکیس بہت ہی حسین و جمیل اور امیر و کبیر شہر والی عورتوں کے سامنے حاضر ہوئی۔ لاکیس نے کہا، میں ابھی جوان ہوں، میرا شوہر کسی لڑکے کے عشق میں مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، میری زندگی تو برباد ہو چکی ہے۔ صدوم اور گمورہ کی عورتوں نے جب لاکیس کی داستان سنی تو اس کو اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ شیطان کی بیٹی لاکیس نے کہا کہ اگر مردوں کو ہم سے جنسی خواہشات پوری کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپس میں ہی میلاب کرتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی سے کئی طریقے ہیں جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم بھی اپنی جنسی خواہشات ایک دوسرے سے پوری کر سکتی ہیں۔ لاکیس نے اس شہر کی بہت ہی پیاری اور امیر ترین عورت سے دوستی کی اور پھر اس عورت کو بدفعلی کی طرف مائل کیا، اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس کے بعد لاکیس شہر کی عورتوں کے پاس گئی جن کے خاوند ان کے ساتھ ہم بستری نہ کرتی تھے، ان عورتوں کو بدفعلی کے طریقے بتائے۔ اس طرح یہ بدفعلی کا کام بہت عام ہونے لگا اور یہاں کی رہنے والی عورتوں میں بھی یہ بدفعلی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس بدفعلی میں صدوم اور گمورہ کی تمام عورتیں مائل ہوتی گئی، جسے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، اس طرح اس قوم کی عورتیں بھی سر عام ایک دوسرے سے بدفعلیاں کرنے لگی۔ جب شوہروں نے دوسری عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ بھی دوسرے مردوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جس نے افزائش نسل کو بڑھنے سے روکا
اور قانون کی خلاف ورزی بھی کی۔ جب اس قوم میں یہ بدفعلی تیزی سے پھیلی تو پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کے لوگوں کی طرف مابعوث فرمایا۔ انہوں نے جب یہ بدفعلی اپنی قوم میں دیکھی تو ان کو منع کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی، لیکن یہ لوگ بدفعلی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن یہی وہ قوم تھی جس نے ایسی بدفعلی کی جو اس سے پہلے نہ پائی جاتی تھی۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر 17 بار کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جو تبلیغ کی، قرآن میں اسے بیان فرمایا گیا ہے۔ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائن ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے مولا، اب ان نافرمان لوگوں کے درمیان میری نصرت فرما۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اللہ کے حکم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، پھر لوط علیہ السلام کے علاقے صدوم آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے، ان انسانی شکلوں والے فرشتوں سے ملے، ان کو بستی والوں سے بچایا، اپنے گھر لے آئے، اور کچھ روایات میں ہے کہ یہ انسانی شکل کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی والوں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس نے یہ بات لوگوں میں پھیلا دی کہ ہمارے گھر میں 3 حسین و جمیل لڑکے تشریف لائے ہیں اور میرے خاوند ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتلا رہے۔ لوگوں کا یہ سننا تھا کہ لوگ جمع ہو کر آپ علیہ السلام کے گھر آ گئے۔ قرآن میں اللہ پاک کا فرمان ہے، جب بستی کے لوگ بھاگے ہوئے فرشتوں کے پاس گئے کہ لوگ تو پہلے ہی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، جب بستی والے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بستی والو، یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں جو تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تم خدا کا خوف کھاؤ، مجھے میرے مہمانوں سے دور نہ کرو، آپ لوگوں میں کوئی شائستہ بندہ نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر بستی کے لوگ بولے، تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو تمہاری لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں، تم ہماری اصل خواہش سے علم رکھتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اس بیہودہ جواب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لڑکوں کی بدفعلی میں کس حد تک گر چکے تھے۔ جب قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، آپ خود اور اپنے جانساروں کو لے کر اس علاقے سے چلے جاؤ، ہم اللہ کے حکم سے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جب لوط علیہ السلام نے فرشتوں کی زبانی اللہ کے حکم کے مطابق اس بستی کو تباہ کرنے کا سنا تو وہ اپنے خاندان کو لے کر چل پڑی۔ پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری بستی کو اٹھا کر آسمان پر لائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بستی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو بستی والے چیخے مارنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پر پھینکا اور اس زمین کا زیرہ زیرہ کر دیا اور اس کے بعد ان لوگوں پر پتھروں کی انتہا کر دی۔ روایات میں ہے کہ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر اس شخص کو آ کر لگتا جس شخص کا نام اس پر لکھا گیا تھا، چاہے وہ شخص جہاں بھی موجود ہوتا تھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے صدوم کی سرسبز بستی کو بدبودار اور کالی جھیل میں بدل کر رکھ دیا، جس کی پانی سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بستی بحیرہ مردار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس بستی کے ارد گرد کے علاقے بنجر اور ریتلے پڑے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس بستی کا ذکر اس طرح کیا، ہم نے اس بستی کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان کے لیے جو سمجھداری رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ سوچئے کہ جہاں یہ گناہ آج کل ہو رہا ہے تو کیا ان گھروں پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ اللہ کریم ہمیں اس گناہ کبیرہ سے اپنی پناہ میں رکھے اور تمام شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔